وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے. یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے. جو بھی ستارے نظر آتے ہیں، کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے کی جگہیں بنایا ہے. ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے. جو بھی شیطان مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے. اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح، کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے، بڑی ماضی قریب کی بات ہے. انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے، اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئیں جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے. تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں، بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں، ہم جانتے ہی نہیں. جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے، اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں، ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا. ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں. لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس، وہ 3 مخلوقات ہیں صرف: ملائکہ، جنات اور انسان. باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر، چاہے وہ بر کے ہیں یا بحر کے ہیں یا ہوا کے ہیں، فضا کے ہیں، پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں، ان سب میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے. البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹینشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے. بس میرا یہ گمان ہے، باقی چیزیں تو میں خاص وثوق سے کہہ رہا ہوں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے، کیونکہ ہماری اس پوری جو ہماری یہ فیملی ہے، یہ خاندان ہے، جو یہ سولر سسٹم ہے، سورج کا کنبہ کہلاتا ہے، تو اس کا جو منبع سرچشمہ ہے وہ سورج ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے. تو یہ جنات، سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے، وہ اس میں آ جا سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں، کسی مشین کی ضرورت نہیں، کسی ذرائع کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے. یہ پھر اپنی اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے آگے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے، ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں، تو یہ پھر ان سے کچھ چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں، کاہن لوگ ہیں، ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے. ایسے ہی ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا، اب اس کا اجرا ہوا ہے، اب کوئی ٹائپ کرے گا، ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا، وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا، پہنچتے وقت لگے گا. اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے، وہ تو آ جائے گا، تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو، اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے. تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں، یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ عالم، اس میں ان جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے، جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں. یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان بالغیب، کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے، جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کورابوریشن ہو جاتی ہے.
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہیں. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس کے کہ جو کچھ چرا کے لے بھاگا. مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں، کیونکہ یہ وہ نوری ہے، یہ ناری ہے. نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے، بہت قرب ہے. لہذا اس کی بدولت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازیل، لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، انہی میں شامل تھا. اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں. الا من استرق السمع، اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا، فاتبعہ شہاب مبین، تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا. یہ مثائلز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے ہیں. والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے. والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے. یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے. یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی. بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے، جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہے وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا. تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر. تمام چیزیں جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق، ایک وزن کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہیں. بالکل نشئی موزون، ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے.